السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج جو ہم نے دیکھا ہے کہ عمر قید کی سزا جس طرح سے عمر قید ہو یا 10 سال ہو قید بامشقت دے دی گئی ہے عمران خان صاحب کو اور شاہ محمود قریشی صاحب کو آن دس مچ ٹاکڈ اباؤٹ سائفر کیس اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ کارروائی ہوئی ہے. اور اگین ہم وہ برٹش راج کو ہم نے پتہ نہیں کہاں پہ پھینک دیا, لیکن ہم نے یہ جو قانون ہے ان کا دیا ہوا 1920s کا اس کو گلے سے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ جب جس کی ضرورت پڑے تو جھاڑ پھونچ کے اس کے اوپر لگا دیجیے. اور یہ کہتے ہوئے مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کیونکہ اور اب شرمندگی تو محسوس ہوتی نہیں ہے کہ ہم نے یعنی کہ اس پاکستان نے 5 ہم نے دیکھی ہیں مارشل لاز اور 5 وزرائے اعظم دیکھے ہیں ہم نے جو بیفور دیٹ ٹرم گھر گئے ہیں اور 5 دفعہ ہی وہ بیلٹ باکس کے ذریعے نہیں گئے ہیں. تو بات کر لیتے ہیں پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب who was accused of the murder of the father of Ahmed Raza Kasuri صاحب then went on to become a candidate and join Pakistan People's Party in the next elections. بینظیر بھٹو صاحبہ کو ہٹایا گیا کرپشن کی چارجز پہ 58 2P کے تحت جس میں صدارتی ریفرنس تھا اور اسحاق خان صاحب نے ان کو ریموو کیا. نواز شریف کی 3 باریاں لگا لیجئے. تو اس کے بعد پھر گیلانی صاحب کہ انہوں نے سوئس کورٹس کو خط کیوں نہیں لکھا زرتاری صاحب کے حوالے سے. لیکن پھر یاد رکھیے کہ کل تک کوئی برا ہو سکتا ہے لیکن آج اچھا ہو جائے گا. نواز شریف صاحب کو جن کو پاناما اقامہ پر نکالا گیا آج وہ ہنس نہیں رہے, خوش نہیں ہے, لیکن اسکورز آر بینگ سیٹلڈ. صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ آپ نے کیسے اس کے ہاتھ پکڑا دیا گیا؟ ایسے ہی پکڑا دیا گیا جیسے کہ آپ کو پکڑا دیا گیا, جیسے کہ آپ کے سارے کیسز ختم کر دیے گئے, بالکل ویسے ہی ہوا میاں صاحب. ڈیجا وو والی فیلنگ آتی ہے. مریم نواز صاحبہ ظاہر ہے وی آر اکراس 5 years of martial law, 5 prime ministers who have gone home and 1 hybrid regime that has already been passed and 1 hybrid regime that we're going to see. وزرائے اعظم کے خارج ہونا, ان کا غیر محب وطن ہونا, ان کا کرپٹ ہونا, یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے. لیکن اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب. بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم فار اس. اینڈ بیرسٹر حسنین چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. صلاح الدین صاحب, میں بیکاز یہ لیگل میٹر ہے, آئی لیو اٹ اپ ٹو یو ٹو گیج کہ یہ 10A کے تحت آپ کو لگتا ہے یہ فیئر ٹرائل رہا ہے؟ جی حسنین چودھری صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ trying to get our guests on board because بارش ہو رہی ہے. لاہور میں بھی ہم سن رہے ہیں بارش ہو رہی ہے, کراچی میں بہت تیز بارش ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہماری کافی ساری چیزیں ڈسٹرپٹ ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹیکنیکل گلیچز ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, مگر وہ اصل مسائل جو پیدا ہوئے ہیں سائفر کے حوالے سے, کیا وہ اس قدر سنگین تھے؟ کیا سنگین غداری کا مقدمہ اس طرح سے 1920s کا جو برٹش راج کا ایک تحفہ ہمیں دیا گیا ہے, shouldn't we have done away with it sooner rather than later؟ لیکن اس پہ مزید بات کریں گے. لیکن سلور لائننگ سلور لائننگ یہ ہے کہ اس فیصلے میں اپیل کے لیے جا سکتے ہیں, اور یہ بار بار آپ کو جتا رہے ہیں مریم نواز صاحبہ بھی, نواز شریف صاحب بھی, کہ ان کے پاس تو کوئی آپشن تھی نہیں, نہ وہ سپریم کورٹ جا سکتے تھے, نہ ان کو اپیل کا حق حاصل تھا. بہرحال عمران خان صاحب از ان مچ بیٹر پوزیشن. ڈو یو اگری صلاح الدین احمد صاحب کہ یہ 10A کے تحت فیئر ٹرائل رہا ہے, اینڈ سلور لائننگ اس میں یہی ہے کہ ہی کین گو فار این اپیل وچ آئی تھنک دے آر گوئنگ فار ٹمارو؟ جی بالکل, اپیل فائل کرنے کا تو ان کو پورا حق ہے. جہاں تک ٹرائل کا طریقہ کار ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات اس کی فیئرنس پہ اٹھائے جا رہے ہیں اور اٹھائے جا سکتے ہیں. جس طریقے سے رات دیر تک 12-1 بجے تک گواہان کی جو شہادتیں تھیں وہ لی گئیں اور ان کی جرا کروائی گئی. جو وکلا کا کہنا ہے کہ ہمیں جیل میں ایکسیس نہیں دیا گیا, ہمیں ٹرائل اٹینڈ نہیں ہم کر پائے, کروشل وٹنسز کی جو ٹیسٹیمنی تھی ہم کراس ایگزامن نہیں کر پائے. جس طریقے سے نئے گورنمنٹ کاؤنسل ملزمان کے لیے گورنمنٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل اپوائنٹ کیے گئے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی جلد بازی کر کے جو ٹرائل کی فیئرنس ہے, جو اکیوزڈ کا رائٹ ہے, وہ ضرور اس پہ سیریس کوشچنز اٹھ سکتے ہیں, اور اپیل میں یہ تمام ایسپیکٹس دیکھے جائیں گے. یہ جو آپ نے یہ جو آئینی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے لائر کو چینج کرنے کا حق حاصل ہے, اور اگین آپ نے جس طرح انہوں نے خود پہلے کھوسا صاحب کو فارغ کیا, پھر انہوں نے علی ظفر صاحب کو انگیج کیا, پھر علی ظفر صاحب ایک دن کورٹ پہ نہیں آئے, پھر میڈیا کو بہت دور بٹھایا گیا, یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ چلتی رہی ہیں تھرو دا میڈیا. لیکن ایک اور اہم بات جس میں جو یہ نظر آ رہی ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ہمایوں دلاور صاحب نے بھی جو کیس سنا تھا وہ بھی اسی جلد بازی میں تھا, اور وہ بھی یہ کہتے تھے جرا نہیں کرنے کا موقع دیا گیا, ہمارے وٹنسز کو پیش ہونے کا موقع نہیں دیا گیا. اور یہ جو اسٹے
کویت نے پرووائڈ کیا ان کو وکلا مڈل آف دا نائٹ, کیا مطلب وہ درست تھا؟ کیا یہ مطلب کیا از دیٹ ڈن سم ویئر سم ہاؤ ان سم انسٹنسز؟ دیکھیں اس میں ویسے تو آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کاؤنسل, اپنا وکیل چینج کریں, ٹھیک ہے. اپنا آبویسلی اگر آپ ہر روز وکیل نیا چینج کریں گے اور ہر روز وکیل کھڑا ہو کے تاریخ مانگے گا تو ایٹ ون پوائنٹ کورٹ کو انٹروین کرنا پڑتا ہے. کوشچن یہ ہوگا کہ کیا وہ انٹرونشن اس وقت ریزنیبل تھی یا نہیں تھی. اب اگر کوئی ملزم جو ہے وہ سرے سے, اور کوئی سیریس کیس ہو جس میں لائف امپریزنمنٹ, ڈیتھ وغیرہ کی کانسیکوینس ہو سکتی ہے, اور اگر وہ کوئی ملزم جو ہے وہ کہتا ہے میں نے وکیل رکھنا ہی نہیں ہے, تو کورٹ کے پاس اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کو ایک گورنمنٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل دے تاکہ اس کے تمام جو حقوق ہیں, قانونی حقوق ہیں, وہ ان کا تحفظ کیا جا سکے. اگر کوئی ملزم جو ہے وہ کسی کاؤنسل کو اپوائنٹ کرتا ہے اور وہ کاؤنسل جو ہے وہ پیشیوں پہ آتا ہی نہیں ہے اور کئی مرتبہ وہ بس اگنور کر دیتا ہے پروسیڈنگز کو, پھر بھی کورٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ ایک نیا کاؤنسل اپوائنٹ کرے. مگر ان تمام چیزوں میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ واز اٹ ریزنیبل کنسیڈرنگ دا سرکمسٹانسز. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کیس کو اگر وکلا 10 دن, ہفتہ, 10 دن, 2 ہفتے مانگ بھی رہتے تو کوئی ایسی قیامت نہیں آ جاتی اگر وہ ٹائم دے دیا جاتا تاکہ ملزم کو اپنا جو رائٹ آف ڈیفینس ہے وہ پراپرلی ایکسرسائز کر دیتا. کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہ جو کرمنل ٹرائل ہے یہ الیکشن سے پہلے ہی کنکلوڈ ہو, جس طرح وہ بھی ضروری نہیں تھا. اور ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا تھا 2018 میں بھی کہ جس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں, چاہے سیٹرڈے میں پہ ٹرائل ہو یا سنڈے پہ ٹرائل ہو, ہر حالت میں یہ ٹرائل جو نواز شریف کی ہے یہ الیکشن سے پہلے کنکلوڈ ہونی ہے. تو اس طریقہ کار سے جو ٹرائل کی فیئرنیس ہے, جو انصاف دکھتا ہوا نظر آنا چاہیے, وہ چیزیں تو پھر ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد جو ورڈکٹ آتا ہے, اب ورڈکٹ کے میرٹس پہ تو جب ڈیٹیلڈ ججمنٹ سامنے آئے گی تو اس پہ پھر گفتگو کر سکتے ہیں, مگر جو پروسیس ہے وہ اتنا زیادہ وہ کنٹروورشل بن جاتا ہے کہ پھر اس ججمنٹ کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور ہم نے ماضی میں یہ 2018 میں بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی اگر آپ چلے جائیں, آپ کو یاد ہوگا ایس جی ایس کوٹیکنا میں کس قسم, جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اور آصف زرداری صاحبہ کو سزا دی گئی تھی, وہ ملک قیوم صاحب جس کیس میں تھے, اس میں کیسی ٹرائل ہوئی, کیسی پروسیڈنگز ہوئی ہیں اپیل میں, وہ بھی سیٹ اسائڈ ہوا. پھر پلین کی ہائی جیکنگ والا معاملہ تھا نواز شریف صاحب کی, اس میں کس طریقے سے سزا دی گئی. تو یہ تمام جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں پھر اپنا کوئی ویٹ رہتا نہیں ہے. اور جو ایشو بیسکلی جو ایشو ہے کہ آج پی ایم ایل این والے تالیاں بجا رہے ہیں, 2018 میں یہی چیز جب ان کے ساتھ ہوئی تھی تو عمران خان اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب مٹھائیاں بانٹ رہے تھے. مگر یہ تو سیاست دانوں میں تو یہ چلتا رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ عدالت کی جو اپنی ساخت ہے, اپنا جو پروسیس ہے, وہ عدالت کی ذمہ داری ہے, اور خاص طور پہ عدالت عظمیٰ کی ذمہ داری ہے کہ وہ انشور کرے کہ عدالتی کارروائی میں کم سے کم یہ کلیئر پولیٹیکل بائس نہ نظر آئے. Okay, let me just include Barrister Hasnain Chaudhary صاحب also. Hasnain صاحب, آپ کی کیا اس پہ کیا رائے ہے اس پہ؟ کیا یہ فیئر ٹرائل ہے؟ کیا اس میں بہت سارے کویسچن مارکس آپ کو نظر آتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے جسٹس صحیح ہوا ہے, اس میں جو ہوا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے؟ کیونکہ آج جسٹس اوصاف صاحب کو میں سن رہی تھی, وہ گئے تھے, ان کو اتنا موقع ملا تھا جرا کرنے کا, اتنے ان کو اوکیزنز دیے گئے تھے, اتنا ان کو روم دیا گیا تھا, ان کے وکلا کو تو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ تو 10 سال سے زیادہ کی سزا ہونی چاہیے تھی. تھی یا کم وہ تو کورٹ کے اوپر تھا, لیکن ایز فار ایز دا فیئر ٹرائل از کنسرنڈ آپ نے درست فرمایا کہ ان کو کافی موقع ملے تھے, اور موقع کے اوپر کیونکہ انہوں نے اپنے وکیل نہ پیش کیے تو کورٹ نے ڈیفینس کاؤنسل دیا. لیکن اگر آپ آخری جو جج صاحب نے سوال پوچھا جس کو ہم وکالت کی زبان میں 342 کی اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں فرام دا ڈیفینس, تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے جو کاغذ ہے سائفر کا, تو انہوں نے کہا میرے دفتر میں تھا اور کہیں آئی ڈونٹ نو ویئر اٹ از ناؤ. سو دیٹ از ایڈمیشن.
اور اس کے بعد کیس رہتا کیا ہے, فیئر ٹرائل اور ناٹ فیئر ٹرائل. جب آپ کا جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ خود کھڑا ہو کے کہے کہ میرے دفتر میں تھا اور اب پیچھے پتہ نہیں کہاں رہ گیا, سو دیٹ از این ایڈمیشن اٹ سیلف. وہ دفتر میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اٹ واز اے سائفر ڈاکومنٹ which was not supposed to be at the dispense of even the Prime Minister. تو اس کے بعد کیا ٹرائل رہ جاتا ہے, اس کے بعد کیس ہی کیا رہ جاتا ہے؟ لیکن سر پھر کیس تو پھر اس وقت بلڈ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ ہم نے تو یہاں سے شروع کرے اگر کہ اعظم خان صاحب went missing, then suddenly he appeared, then suddenly انہوں نے کچھ الزامات لگا دیا, then suddenly he had a کوئی ان کو ایک فیلنگ آئی کہ I should gut feeling ہوئی ان کو کہ ان کو سب کچھ بتا دینا چاہیے. وہ تو یہ بھی الزام لگا عمران خان صاحب کہ یہ ڈونلڈ بلوم کی سازش تھی مکس وتھ جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب, تو کیا ہمیں وہ بھی ایڈمیشن آف گلٹ نظر آنا چاہیے اس میں, یا ایڈمیشن آف تھوڑا سا وہ از ٹرائنگ ٹو پلے اے ڈفرنٹ پکچر؟ دیکھیے دس اے بیسک تھنگ. بات یہ ہے کہ انسٹیڈ آف ٹیکنگ دا امیریکن گورنمنٹ آفیشلز اور جنرل باجوہ, اگر ہم صرف اسی چیز پہ رہیں کہ ساری عوام کے آگے ایک جلسے کے اندر ایک ڈاکومنٹ لہرایا گیا, وہ جو ڈاکومنٹ لہرایا گیا وہ اس وقت انہوں نے خود بتایا کہ دس از دا سائفر ڈاکومنٹ, ٹھیک ہے. اس ٹائم پر اگر وہ جو ان کا جو آرگومنٹ ہے کہ وہ ڈی کلاسیفائی ہو گیا تھا, تو وہ ڈی کلاسیفائی یا ڈی کوڈ جو تھا وہ کیبنٹ کے لیے تھا, وہ عوام کے لیے نہیں تھا, ٹھیک ہے. وہ سرٹن لوگوں کے لیے تھا, وہ ہر کسی کے لیے نہیں تھا. تو اس کے بعد دا نیکسٹ تھنگ از کہ اس ڈاکومنٹ کا گم جانا اور ان کا اس کو پہلے اس ڈاکومنٹ کا لے جانا اور اس کے بعد گم جانا, دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس, ٹھیک ہے. اور اب ان کا ایڈمیشن آ جانا کہ جی یہ میرے پاس تھا جو کہ ہونا نہیں چاہیے تھا, ریپیٹ مائی سیلف, اور اس کے بعد اس ڈاکومنٹ کا کھو جانا ایکسپریسلی, امپلائڈلی, انٹینشنلی اور واٹ ایور ریزن اٹ مے بی, ٹھیک ہے نا, وہ تو ایک سزا کے مرتکب ہے اور جس کے اوپر کورٹ نے آئی تھنک رائٹ فلی اس کو سزا دی. اب آپ یہ کہنا کہ ایک رات کے اندر آپ نے اتنے وٹنسز کر دیے, یہ کر دیا, وہ کر دیا, تو یہ ہم نے دماغ میں رکھنا ہے پہلے ہی جو تھا سارا کے سارا مقدمہ ری ٹرائل میں تھا. اس سے زیادہ کتنی دفعہ ایک ہی ایشو کے اوپر اور مقدمہ جات کیے جائے, اور اس سے زیادہ کلیئر کیس کیا ہوگا کہ آپ جلسے کے اندر آپ نے ڈاکومنٹ لگایا. سو دس از سم تھنگ وچ از پریوی ٹو ایوری ون. اس میں پروف کرنے والی بات رہی کیا؟ نہیں ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات درست آپ فرما رہے ہیں, لیکن یہ کیونکہ ہم ساکھ کی بات کریں نا, عدلیہ کی ساکھ کے بارے میں بات کریں, کیونکہ اب تک تو ہمیں یہی پتا تھا کہ منی ٹریل موجود نہیں تھا, پھر پاناما سے اقامہ نکلا, لیکن پاناما ایگزسٹ تو کرتا تھا. اگر پاناما پہ فیصلہ آ جاتا تو وہ بھی کوئی فیصلہ ہی ہوتا نا چودھری صاحب. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ آج جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ غیر محب وطن, اور اگر یہ عمران خان صاحب کی ایڈمیشن آف گلٹ ہے تو وائی شاہ محمود قریشی صاحب, ان کو تو نہیں, وہ تو نہیں کہہ رہے کہ میرے آفس آیا تھا مجھے نہیں پتا. جی شاہ محمود قریشی صاحب کی جہاں تک کا مقدمہ ہے, ان کی تو 342 کی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں ہوئی, وچ از اے ویلڈ کنسرن, اور میرے خیال میں ان کی حد تک ہی از گاٹ اے گڈ کیس فار اپیل. یہ اوپر جا کے اس کو جتنے بھی اور روز کی ہوتی ہے, جی جتنے بھی اس میں ان کو ایشوز ہیں, جتنی بھی ان کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ قانون کے تحت ڈیل نہیں کیا گیا, وہ ان لا پوائنٹس کو اوپر ریز کرے. اور ابھی تو اپیلیٹ فورمز ہیں, ابھی تو یہ کون سی کوئی سزا فائنل ہو گئی ہے, یہ کل اپنی اس کو اپیل کرے, اپیل ایڈمٹ ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, جس طرح پہلے کیا وہاں جا کے بتائیں کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور یہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا, تو کورٹ ول listen to them. Let me just take a quick break and I'll just expect my guest to stay with me after the break. ہم بات کر رہے ہیں آج کے فیصلے کی جو شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے حوالے سے سائفر کیس کا آیا ہے, اور پھر سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے, سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے, اس پر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے موجود ہیں بیرسٹر حسین چودھری اور بیرسٹر صلاح الدین صاحب. صلاح الدین صاحب, آپ ڈو یو اگری ود دی فیکٹ کہ یہ ایڈمیشن آف گلٹ ہے کہ آپ نے کہا کہ میرے آفس میں تھا لیکن اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا سائفر, آپ کو لگتا ہے دیٹ از ریزن انف ٹو سینٹنس سم ون فار 10 years؟ اچھا صلاح الدین صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. اچھا سر یہ بتائیے گا حسین چودھری صاحب, کیونکہ اب ہم یہ ٹرائنگ ٹو رائٹ آل دا رانگس جو ہمارے پاس میں ہوئے ہیں, جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی جو مرڈر ٹرائل ہے وہ کھل گیا ہے, اب اس کے اوپر بھی یہ ظاہر ہے باتیں ہو رہی ہیں, اس میں جو کورٹ میں جو چیف جسٹس ہیں, جو ان کے ساتھ جسٹس صاحبان ہیں, وہ کیا اوپینین رکھتے ہیں, کہاں کہاں پہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا ہوئی, کہاں پہ کیا ہوا, how the judiciary was manipulated to achieve the results of some people going home. تو یہ آپ کو لگتا ہے this will also become one more case in that book جس کو ہم کبھی 10 سال بعد کھولیں گے, یا you think this is it؟
देखिए इट्स सर्टेन फैक्ट्स जो कि अभी ग्राउंड पे नहीं सर्विस हुए, अगर कल को सर्विस हो जाते हैं और हमें पता लगता है कि इट वाज मैनिपुलेटेड, तो ऑफ कोर्स ये भी वो उसी नहज पे चला जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी बात ये, अगर हम कहते हैं कि जुडिशरी एक वक्त में पहले जो थी वो मैनिपुलेट हुई, तो व्हाट हैव वी डन अबाउट इट? आपके एक साबिक चीफ जस्टिस टीवी पे आकर जब कहते हैं सजा लिखने के बाद एक बंदे को, एक पॉलिटिकल लीडर को, एक पार्टी के हेड को और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड आदमी को, ठीक है, जब तख्तादार पे चढ़ाने के बाद कहते हैं दैट इट वाज बिगेस्ट ब्लंडर एवर, तो हमने उसके बाद में बारे में किया क्या? क्योंकि हमने अभी तक अपने इदारों के ऊपर भी और अपने जो इदारों के अंदर जो फैसला जात भी करते, लेकिन पुट इट वेरी स्ट्रेट, जुडिशरी रादर, ठीक है, अगर हमने उस वक्त उसके ऊपर कोई कार्रवाई की होती, अगर हमने उनके ऊपर कोई मिसकॉन्डक्ट जो था वो लगाया होता, जिस तरह अभी भी रिटायर्ड जजेस के ऊपर हो रहा है, तो शायद ये फिर से ना होता। लेकिन फिलहाल जो फैक्ट्स हमारे सामने हैं उसके मुताबिक तो आई थिंक दिस इज अ राइटफुल डिसीजन। अगेन इट्स सब जुडिस मैटर अगर वो अपील में जाते हैं। ठीक है सर, ये बताइएगा, आई नीड योर ओपिनियन आल्सो ऑन दिस सलाउद्दीन साहब। ये हम क्योंकि साख अदलिया की बहाल करने जा रहे हैं, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस भी खुल गया है, हम ये बातें कर रहे हैं कि किस किस तरह से जुडिशल मार्शल लॉज आए और किस तरह से जुडिशरी मैनिपुलेट हुई। सो हम सारे रॉन्ग्स को राइट करने जा रहे हैं, तो ये एक और रॉन्ग है या ये राइट होगा जो हम हिस्ट्री में आगे जाके कहेंगे हाँ जी गैर मुहब्बे वतन था, और 1920s का जो हमारा ब्रिटिश राज, जो कॉलोनाइजेशन जो उन्होंने हमें लॉ दिया था, हम उसको सीने से लगा के बैठे हैं कि हम जब चाहे किसी पर भी डाल दें? कि देखें, इसमें एक चीज बड़ा जरूरी है कि आप डिस्टिंग्विश करें कि इमरान खान साहब ने जलसे में उनको साइफर का तज़किरा नहीं करना चाहिए था। अमेरिका और पाकिस्तान के जो सफारती मामलात थे, जो डिस्कशंस थी, उनको मंजर आम पे नहीं लाना चाहिए था। उनको उसको अपनी जो पॉलिटिकल इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें उसको नहीं डालना चाहिए था। उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार किया। इस चीज पे मैं समझता हूँ शायद कंसेंसस हो कि नहीं करना चाहिए था। मगर जब आप किसी फौजदारी के मुकदमे में किसी मुल्जिम की गिल्ट एस्टैब्लिश करने जा रहे होते हैं, तो आपको उसे फेयर ट्रायल देना लाजिम होता है। आपको उसको तमाम वो राइट्स देने पड़ते हैं, और उसमें जो एडमिशंस और की बात है वो एक बड़ी एक स्पेशलाइज तरीके से होती है। सिर्फ उनके जलसे पे कह देना कि ये मेरे हाथ में साइफर है, वो कोर्ट में एडमिशन नहीं तसव्वुर की जाती। वो उसको बहरहाल आपको फिर प्रॉपर तरीके से प्रूव भी करना पड़ता है और उसको राइट भी देना पड़ता है। मैं समझता हूँ जब इस तरीके से हरीड ट्रायल्स होती हैं, रातों रात अपना काउंसल्स अपॉइंट किए जाते हैं, 15-15 गवाहों को एक ही दिन में उनको फारिग किया जाता है, तो उससे जो प्रोसेस है वो टेंट हो जाता है। एक बार प्रोसेस टेंट हो जाए तो फिर वो जो फैसले हैं, मैं समझता हूँ ये भी फैसला आगे जाके उसी तरह देखा जाएगा जिस तरह मैंने अभी हवाला दिया अपना हाईजैकिंग केस का, या एसडीएस प्रोटेक्ना का केस था, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ट्रायल थी, या 2018 में एवनफील्ड की जो ट्रायल थी, वो ये भी फैसला उसी जगह जाएगा। तो जहां अदलिया अपनी माजी की गलतियों का एहतराम करके उनको ठीक करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ साथ मौजूदा भी जो गलतियां हो रही हैं उसको भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा फाइनली मामला, एंड जस्टिस काजी फाइज़ साहब विल हैव टू इंटरवीन, या आपको लग रहा है ये हाई कोर्ट में ही निपटा दिया जाएगा? व्हाट इज योर गट से? मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचेगा। अगर हाई कोर्ट से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को रिलीफ मिल गया हाई कोर्ट से, तो लाजमन हुकूमत जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, तो मामला इवेंचुअली तो अदालत उज़्मा तक पहुंचेगा। बट जब तक वो पहुंचेगा, वो इलेक्शंस जो कि हैम्पर होंगे वो हो जाएंगे, और जो नताइज हैं अगर वो उनको तब्दील होना है तो वो भी, अगर somebody is convicted तो शायद उसके रिजल्ट्स भी मुख्तलिफ हों। Let me take a quick break and I'll just expect my guest to stay with me after the break.
ہم بات کر رہے ہیں آج کے فیصلے کی جو شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے حوالے سے سائفر کیس کا آیا ہے اور پھر سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہوئی ہے، سنگین خلاف ورزی ہوئی ہے، اس پر ہم بات کر رہے تھے. ہمارے موجود ہیں بیرسٹر حسین چودھری اور بیرسٹر صلاح الدین صاحب. اب ہمیں جوائن کیا ہے مہربانو قریشی صاحبہ نے. مہربانو، آئی نو اٹس اے ٹف ڈے فار یو، آپ کے والد صاحب کے لیے، لیکن یہ آپ کو اپیل کا حق بہرحال حاصل ہے. اور جو 342 والا کاغذ ہے، کیا وہ آپ کے والد صاحب کو دیا گیا تھا؟ واٹ از آپ کا لیگل جو آپ کے لیگل ہیڈ ہے وہ کیا سمجھا رہے ہیں آپ کو؟ السلام علیکم سنا، اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے میں NA 151 میں کیمپین کر رہی ہوں، تو میں وہاں موجود نہیں تھی، مگر جو مجھے میری بہن اور والدہ سے پتہ چلا ہے کہ ان کو جو 342 کے تحت جو ان کو سوالات دیے گئے تھے، وہ ان کے جو جوابات ہیں ان پہ نوٹس بنا رہے تھے اور وہ لکھ رہے تھے. جب جج صاحب نے فیصلہ سنا دیا تو انہیں موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائیں. اور جب انہوں نے فیصلہ سنایا تو انہوں نے آوازیں بھی بہت لوگ لگاتے رہے جو کورٹ روم میں موجود تھے کہ جی ان کا تو حق دفاع آپ نے ان سے لے لیا ہے، وہ تو ابھی آپ کو بیان ہی نہیں دے سکے. تو اجلت میں یہ فیصلہ ہوا ہے بغیر کاروائی جو ہے جس طرح بھی ہو رہی ہے اس کو مکمل بھی نہیں کیا گیا، اور انہوں نے صرف فیصلہ سنایا اور وہ بھاگ گئے کورٹ روم سے. مطلب وہ خود بھی کسی سے آنکھیں نہ ملا پائے یہ فیصلہ سنانے کے بعد. That's interesting interpretation کہ وہ آنکھیں بھی نہ ملا پائے، مے بی وہ آنکھیں چرا گئے. اچھا مہربانو، لیکن آپ کیا لیگلی آپ کون سا اسٹیپ لیں گی فارورڈ؟ کوئی آپ کی لیگل کیا کہہ رہے ہیں جو آپ کی لیگل ٹیم ہے؟ جی دیکھیے، آج صبح کو وہ آلریڈی ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں اپیل میں آن دا ڈیو پروسیس، جو کہ فالو نہیں کیا گیا. آج وہ انتظار، جہاں تک میری لاسٹ کمیونیکیشن ہوئی تھی تو ان کو کورٹ کا آرڈر نہیں ملا تھا ابھی تک. جب تک انہیں وہ سرٹیفائڈ کاپی آف دا آرڈر ملتی نہیں ہے تو وہ اس پہ اپیل نہیں کر سکتے، اس کو لے کر نہیں جا سکتے. مگر جہاں تک ہمارے جو وکلا ہیں ان کا ماننا ہے وہ ہے کہ اب جب ہم ہائی کورٹ جائیں گے اس ورڈکٹ کو لے کر تو ہم ایکویٹل ہمیں ملے گا. اب یہ دوبارہ ری ٹرائل کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ جس بھونڈے انداز میں اور طریقے سے اس کیس کو چلایا گیا ہے اور اس کا ورڈکٹ جس اجرت میں دیا گیا ہے اب ایکویٹل بنتا ہے، ری ٹرائل نہیں بنتا. اچھا، if you bear with me, we have two very senior legal personnel here, so let me just get their opinion also. مہربانو شاید آپ کے لیے بھی ہیلپ فل ہو. صلاح الدین صاحب، آپ سمجھتے ہیں ایکویٹل کی طرف جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیں، یہ تو پھر اب ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوگا. نارملی اگر ٹرائل کے پروسیس میں غلطیاں ہوئی ہوں تو یوزلی معاملہ ریمانڈ ہوتا ہے ری ٹرائل کے لیے. اگر میرٹس پہ فیصلہ غلط ہو تو پھر یوزلی ہائی کورٹ جو ہے وہ پھر اسی جو تمام ایویڈنس کو ایگزامن کر کے وہ اکوٹ بھی کر سکتی ہے. یہ اب ڈپینڈ کرے گا کہ ڈیٹیل فیصلے میں کیا لکھا ہے اور کیا اپیل صرف پروسیس پہ ہے یا اپیل میرٹس پہ ہے. یہ تو ڈیٹیلڈ فیصلہ آنے کے بعد ہی پراپرلی اینالائز کیا جا سکتا ہے. اوکے، میری لائن ڈسکنیکٹ ہوئی. آئی ڈونٹ نو مہربانو آپ میرے ساتھ. اچھا مہربانو آپ میرے ساتھ ہیں تو یہ ہاں مہربانو، یہ کیونکہ ایک سیاسی اس کا بھی ایک کانسیکوینسز ہوں گے. اگر میں تھوڑی سی سیاسی اینک لگا کے لیگل اینک اتار کے دیکھوں تو جس طرح سے بڑے بڑے مقابلے ہوں گے، نواز شریف صاحب ورسز یاسمین راشد، حمزہ ورسز عالیہ حمزہ اینڈ آف کورس یو، تو آپ کو لگتا ہے کوئی پارٹی پالیسی، پارٹی پوزیشن یا پارٹی ووٹر، کوئی سوئنگ ووٹر، کوئی فلوٹنگ ووٹر ول ٹرن اوے فرام پی ٹی آئی، اور جو آپ سمجھتے کہ آپ متحرک ہو جائیں گے مزید، کیا وہ ہوگا اس سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اور معاملات الجھیں گے؟ آئی تھنک اس کے برعکس ہوئے گا، کیونکہ اس وقت کیونکہ میں کیمپین کر رہی تھی اور میں نے جاری رکھی آج سارا دن، تو میں جہاں بھی گئی لوگوں میں بڑا غم و غصہ تھا اور حیرت بھی تھی کہ کس عجلت سے اس کیس کو چلایا گیا، اور یہ یقین بھی تھا کہ جس طرح چلایا گیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ اس کیس کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے، اس غبارے میں کوئی ہوا نہیں ہے. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ اگر ان کا ارادہ تھا کہ اس سے ہمارا ووٹر مایوس ہوگا تو ہمارا ووٹر مایوس نہیں ہوا ہے. وہ اور بھی پرزور طریقے سے تیار ہے 8 فروری کو اپنا فیصلہ دینے کے لیے، جو وہ بھی محفوظ کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنائیں گے، اور جو عوام کی عدالت ہے وہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان صاحب دونوں کو بری کرے گی.
مہربانو صاحب اوکے گڈ لک ٹو آن دیٹ, بٹ مگر یہ جو اب جاوید ہاشمی صاحب کے گھر بھی ہوا, آپ کی کارنر میٹنگ میں بھی ہوتا رہا ہے, آپ کہہ رہی ہیں آپ کیمپین بھی کر پا رہی ہیں, لیکن آپ کو کوئی مشکلات درپیش ہیں جیسے بار بار کہا جا رہا ہے, اور آپ کو جیسے جاوید ہاشمی صاحب کے گھر پہ جس طرح لوگوں کو اریسٹ کیا گیا. جی ثنا بالکل, تھینک یو فار گیونگ می این اپرچونیٹی کہ میں اس موضوع پہ بھی بات کروں. بالکل جی ایسے ہی ہے, بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہیں. آپ یقین مانیں روز 20 فون کالز ہوتی ہیں کہ آج اس کے گھر پولیس آ گئی, آج اس کے گھر 6 ڈالے آ گئے. مگر یہ میں آپ کے پروگرام سے یہ بھی کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں کہ جہاں تک ہماری معلومات ہے, یہ جو احکامات ہیں یہ اوپر سے نہیں آ رہے, یہ لوکل سطح پر ہو رہا ہے. جو ہمارے مخالفین ہیں جو کبھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, وہ ان کے پاس لوگوں کے پتے, ان کے نام, ان کے نمبرز ہیں, وہ لوکل پولیس کے ذریعے ان لوگوں کو زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پھر جو لوگ گرفتار ہوتے ہیں ان کی رہائی کے لیے وہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو رہا کرائیں گے اگر آپ ہمیں جوائن کریں, ہمارا یا اعلان کریں ہمارے حق میں, یا ہمیں اسٹیمپ پیپر پہ اپنی سپورٹ پہ. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس میں میں تو سمجھتی ہوں کہ اداروں کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ ان کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے. اور یہ لوکل سطح پہ جس قسم کی جس طرح لوگوں کو ہراسا جا رہا ہے, مجھے تو امید ہے کہ ای سی پی اس پہ نوٹس لے. تو آپ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے کینڈیڈیٹس جو ہیں, جو آپ کے ساتھ ان دی رننگ ہیں, اپوننٹس ہیں, they are using their power to wheel you out. Absolutely, 100%. That اوکے, is the case. تو آپ بات کریے گیلانی صاحب کی, آپ بات کریے ڈہر صاحب کی, لیٹ می ٹیک نیم ناؤ. جی ان کے ذریعے ہو رہا ہے, مگر جو ان کے نیچے جو انہوں نے ایم پی ایس دیے ہیں, جو کبھی جو لوٹا ہو چکے ہیں, یہ ان لوگوں کی کوآپریشن سے, اور وہ جو لسٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اور نام دے رہے ہیں, اور وہ جو لوگوں کو برگلا رہے ہیں, توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, انہیں زد و کوب کر رہے ہیں, یہ اس کا رد عمل ہے. تو بہت شکریہ آپ کا مہربان, تھینک یو فار ٹیکنگ آور ٹائم فار اس, اینڈ گڈ لک وتھ یور کیمپیننگ, اینڈ ہوپ فلی آپ کے حق میں بہتر ہوگا, اینڈ آپ کے فادر کے لیے بھی دعا گو ہیں. اب واپس آ جاتے ہیں ہم ذرا لیگل اینگل پہ. آئی جسٹ وانٹ ٹو کلوز دس سر. اب یہ بتائیے گا, یہ میٹر اگر جاتا ہے حسنین صاحب, یہ اپیل تو انہوں نے کر دیا ہے اور یہی کہا ہے کہ مس ٹرائل ہوا ہے, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ آپ کو لگ رہا ہے ری ٹرائل ہوگا یا اس کو اکوٹل ہوگا؟ دیکھیے اگین میٹر از سبجیکٹ, لیکن اگر 342 کا بیان جس طرح کے باوجود نہیں کیا گیا تو دیٹ از ناٹ اے فیئر ٹرائل. اور اس کے بعد ڈپینڈس کہ یہ مقدمہ اب اپیل کے لیے فکس کب ہوتا ہے. اگر تو آپ دیکھیے کہ جس طرح ابھی نارمل اپیل سے کم دیکھا جائے, ٹھیک ہے, سیاسی جو ہے پہلو کو نکال دیں تو ابھی 5 سال پرانی اپیل فکس ہو رہی ہیں, تو اس وقت دیکھیں گے تو اگر نارملی اپنے کورس میں فکس ہو, اگر 4-5 سال گزر گئے ہوں تو اس کے بعد عدالت ایکوٹل پہ بھی آ سکتی ہے. لیکن اگر اس کو جس طرح ابھی وار بیسس کے اوپر ود این آفٹر برن جس طرح ابھی ان مقدمات کو فکس کیا جا رہا ہے, پھر میں بھی ری ٹرائل کی طرف آ جائے جس طرح پہلے ہوا. لیکن بات یہ کہ کتنی دفعہ کی مقدمے کو ری ٹرائل کریں گے, اور اتنی لائک بلیٹنٹ جو تھی وائلیشن کرنے کی ضرورت کیا تھی. اگر آپ نے سارے گواہان ایک رات میں کر لیے تو ایک 342 کی اسٹیٹمنٹ لینے میں کیا ایشو تھا؟ سو دیٹ از سم تھنگ وچ ہیز ٹو بی سین, اینڈ آئی تھنک وہ جو کانڈکٹ ہے جوڈیشل آفیسر کا, اس میں بھی پھر جو ہے اعلیٰ عدالتیں ان کو دیکھنا چاہیے. آپ کے لاسٹ کو میں جاننا چاہوں گی آن آف کورس اس کے ریئل پالیٹک کے اوپر کیا اثرات ہوں گے, بیکاز دس از ناٹ جسٹس, دس از ریئل پالیٹک. جی جی صلاح الدین صاحب, کین یو ہیئر می؟ سوری آپ کی آواز کٹ گئی تھی, کین یو ریپیٹ یور سیلف؟ میں نے کہا دس از ریئل پالیٹک نا, دس از ناٹ جسٹ جسٹس. کین وی جسٹ کنزیوم اٹ, کین وی جسٹ کنفرم دیٹ ایٹ لیسٹ, یا آپ کیا آپ کلوزنگ کامنٹس چاہوں گے؟ دیکھیں بالکل اس میں یہ ہے کہ آئی تھنک ابھی جو مہربانہ قریشی صاحبہ فرما رہی تھی, آئی تھنک اس سے پی ٹی آئی کا ووٹر تو شاید مزید اس فیصلے سے انرجائز ہو, مگر شاید میسج پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے نہیں ہے, بلکہ الیکٹیبلز اور جو لوگ اثر رکھنے والے لوگ ہیں ان کو میسج ہے کہ کسی صورت میں ہم نے پی ٹی آئی کو پاور میں آنے نہیں دینا. اینڈ وی ہیو سین ماضی میں یہ میسیجنگ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بہت افیکٹو بھی ہوتی ہے. تو آئی تھنک اسے اس زاویے میں دیکھنا چاہیے.
ठीक है, let's hope for the best. Thank you so much, Salahuddin Saab, for bearing with us in this technical glitches wala episode. Thank you so much. And we have to also now take your leave. Thank you for watching today's program. We will see you tomorrow.